ایک چیز تو آپ کلیئر کر لیں، ہدایت اللہ رب العزت نے کسی انسان کے کنٹرول میں نہیں دی کہ انسان چاہے گا تو کسی شخص کو ہدایت ملے گی۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کے فیصلے کرنے اور انہی لوگوں کو ہدایت دینی ہے جو ان کے حقدار ہوں گے، لائق ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، جس طرح آپ لیٹ سپوز ایک بزنس کے آنر ہیں، آپ اپنے بزنس میں انہی لوگوں کو امپلائیز رکھیں گے، انہی لوگوں کو ہائر کریں گے جن کے اندر تمہارے بزنس کو رن کرنے کی صلاحیت ہوگی، یا جو تمہاری کمپنی کے ساتھ لوئل ہوں گے، بھلے وہ کمزور ہوں، ان کے پاس نالج نہ ہو، لیکن وہ تمہاری کمپنی کے محافظ، اچھا سوچنے والے، ان کے ساتھ سنسیئر ہے، تو تم ایسے لوگوں سے متاثر ہوگے اور ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کرو گے۔ تو تمہارا چھوٹا سا دماغ جب اتنے بڑے فیصلے کرتا ہے، تو پتہ ہے اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دھن، دولت، عزت، شہرت نہیں ہے، گاڑیاں، بنگلے، سٹیٹس نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں میں جو چیزیں ہم مانگتے ہیں وہ قیمتی نہیں ہے۔ سب سے قیمتی چیز اللہ کے خزانوں میں ہدایت ہے، سب سے قیمتی چیز ہدایت، اللہ کی پہچان، اللہ کی عبادات، اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت، یعنی اللہ رب العزت سے جڑی تمام چیزیں، تمام عبادات، تمام سوچیں اللہ کو بہت محبوب ہے، اور یہ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ رب العزت اس کے تقسیم میں کنجوسی بھی نہیں کرتے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت اس لیے لوگوں کو ہدایت نہیں دے رہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی، یا اللہ کو کچھ لوگوں سے کوئی پرسنل دشمنی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہدایت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ نو، ایکچولی میں یہ جو دنیا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ امتحان ہے، اور اس میں وہی پاس ہوگا، اس میں اسی بندے کو اللہ ملے گا جو اللہ کے لیے کوشش کرے گا۔ اس میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، جس کے لیے انسان محنت کرے گا اس دنیا میں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے۔ جس کی محنت اللہ کے لیے ہوگی اللہ اسے ملے گا، جس کی محنت پیسے کے لیے ہوگی اسے پیسہ ملے گا، جس کی محنت دنیا کے لیے ہوگی اسے دنیا ملے گی۔ اوکے، اب جو لوگ ہدایت پر آتے ہیں ان کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے، ان کے اندر ہدایت کی ویلیوز ہوتی ہیں، بھلے ان کو پتہ نہ ہو۔ ایک وقت، ایک پوائنٹ، ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان کو اپنی ہدایت کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ لیٹ سپوز، چلو میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں 22 سالوں تک کلمہ پڑھنے والا تھا، میں 22 سالوں تک اللہ کو جاننے والا تھا، کبھی کبھی نماز پڑھ لینا، جمعے مسجد میں چلا جانا، اب ہوں تو میں ہدایت والا، ٹھیک ہے، لیکن 5 سالوں کے بعد جا کے اب میں اس سٹیج پر آیا ہوں کہ الحمدللہ یہ جو مجھے ہدایت ملی ہے یہ دنیا کی تمام دولتوں سے قیمتی دولت ہے۔ اب میری یہ کوشش ہے کہ میں اس کو ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ اوکے، اسی طرح اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون ہدایت کا مستحق ہے، کون اسلام کے ساتھ لوئل ہے۔ اگر کسی نان مسلم کے دل میں شرک کرتے کرتے بھی یہ خیال آ گیا نا کہ یہ جو بتوں کی پوجا میں کر رہا ہوں نا یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا میرا خدا، اللہ کی قسم یہ سوچ اس کی طلب ہے، یہ سوچ ہی کافی ہوگی، ایسے انسان کو اللہ رب العزت تب تک موت نہیں دے گا جب تک کہ اپنا تعارف نہ کروا دے، کیونکہ یار اس نے سوچا، اس نے ایک چھوٹی سی سٹرگل ظاہر کی، یہ تھوڑا سا بیزار ہوا بتوں سے، شرک سے، تو اللہ نے دیکھا۔ تو اللہ کے ہدایت کے فیصلے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہم جتنا سمجھ سکتے ہیں ان میں سے 1-2 سائن یہ بھی ہے۔ اچھا پھر نا، میں نے جیسے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت والے ہوتے ہیں، جن کو ہدایت ملی ہوتی ہے بن مانگے، لیکن وہ اعمال اتنے گندے کرتے ہیں، اتنے گھنونے کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایمان برباد ہو رہا ہوتا ہے، مسلمان اللہ سے مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ
مسلمان ہو کر اسلام کو بہت سارا نقصان پہنچاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ بار بار سمجھاتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود جب ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ایمان کھینچ لیتے ہیں۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے۔ رہی بات جو نان مسلم بن کر آتے ہیں اور پھر یہ اپنے مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کی بھی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں۔ کچھ ریزنز یہ ہو سکتی ہیں کہ بیچارے کو وہ ماحول نہ ملا ہو کہ جو اس نے ایکسیپٹ کیا ہو کہ اگر میں مسلمان ہو گیا یا ہو گئی تو مجھے یہ فائدے ہوں گے، اور اس نے صرف فائدوں کو سامنے رکھ کر اسلام قبول کیا ہو اور پھر اسے وہ فائدے نظر نہ آئے ہوں تو وہ اسلام سے دوبارہ اپنے مذہب میں چلا گیا ہو۔ کچھ انسانوں کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو گھر والے اسے پھر فورس کرتے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی ان کے لیے کوئی سورسز نہیں ہوتے، ان کی مدد نہیں کی جاتی، تو وہ اس وجہ سے بھی مجبور ہو کے دوبارہ اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ انسان ہے، پھر ان کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ مسلمان ہو کر واپس اپنے مذہب پر چلا جائے تو پہلے تو اس سے ریزنز پوچھنی چاہیے کہ یار تم مسلمان ہو گئے تھے، تم نے اپنی مرضی سے کلمہ پڑھ لیا تھا، تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ تمہیں جس طرح ایک سوچ نے مسلمان بنایا، اسی طرح تمہیں کون سی ایسی سوچ نے دوبارہ اپنے مذہب کی طرف شفٹ کر دیا؟ ریزنز کیا تھی؟ تو ہر انسان کی ریزنز پھر ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں۔ کوئی مجبوریاں بیان کرے گا، کوئی یہ کہے گا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں مجبور ہو گیا تھا، یا کسی گھر والوں کی وجہ سے۔ تو پھر جو ریزن سامنے آئے نا، ان کے سولوشنز، مسلمان پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ اس سولوشن کا حل نکالیں۔ اب اگر ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں ہوتی تو ویل اینڈ گڈ، پھر کیسے کوئی مسلمان ہو کے دوبارہ نان مسلم ہوتا ہے؟ لیکن یہ ہماری کمی ہے نا، تو پھر اسے دیکھو ہم صرف کیا کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں باتوں سے۔ یار ہو سکتا ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہو، اس نے کسی مسلمان کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو کہ یار دیکھو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے اپنا ہندو مذہب چھوڑ دیا ہے، مجھے گھر والوں کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، مجھے فرینڈز کی طرف سے گالیاں سننی پڑ رہی ہیں، اس کے باوجود میں انسان ہوں، مجھے کھانے کے لیے روٹی چاہیے، مجھے رہنے کے لیے گھر چاہیے، مجھے ضرورت زندگیوں کے لیے بہت ساری ضروریات کے لیے چیزیں چاہیے۔ تم ایسے کرو، تم تو مسلمان ہو، تمہارے اسلام میں تو یہ ہے، تم میرا سہارا بن جاؤ، تم میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن جب ہمارا کوئی مسلمان اسے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ بیوی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اپنے مسئلوں میں ہیں، اور وہ اس کی ہیلپ نہیں کرتا، تو ظاہری سی بات ہے پھر وہ لعنت بھیجے گا ایسے اسلام پر، لعنت بھیجے گا ایسے مسلمانوں پر کہ جو اپنی خودی میں جی رہے ہوں، جن کو یہ تک فرق نہیں پڑ رہا کہ ایک انسان ہے وہ اللہ کے پاس آیا، اب اللہ کے لیے تم سے مدد مانگ رہا ہے، اور تم اپنی مجبوریاں سامنے رکھ کر اسے یہ کہو کہ نہیں میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو دوبارہ اپنے مذہب میں چلی جاؤ، تمہیں سب کچھ مل جائے گا، تمہارے گھر والے بھی راضی ہو جائیں گے، تمہارے ماں باپ بھی راضی ہو جائیں گے، تمہیں رہنے کو گھر بھی مل جائے گا، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ کوئی انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے کہ اس طرح کی ٹھوکروں کے بعد بھی تمہاری باتوں کو سننے کے لیے اپنا ٹائم دے۔ تو یار دیکھا کرے نا، کنڈیشنز کو دیکھا کریں، ریزنز کو جج کیا کریں کہ کس ریزنز کی وجہ سے یہ بندہ گیا ہے، پھر اس ریزنز کو اگر حل کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو آئی تھنک یہ ہو سکتا